السلام علیکم۔ آج کل بچوں کی پرورش واقعی ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ ہر طرف سے اتنے مشورے، اتنی تھیوریز کہ سمجھ ہی نہیں آتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ تو اتنے شور میں صحیح راستہ کیسے ملے؟ چلیے ان الجھنوں سے نکل کر پرورش کو ایک بالکل واضح، ایمان پر مبنی فریم ورک سے سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا فریم ورک جو ہر دور کے لیے کام کرتا ہے۔ اور سوال بھی تو یہی ہے نا کہ ہم آج کے اس ڈیجیٹل تیزی سے بدلتے ماحول میں اپنے بچوں کو مستحکم اور بااصول کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس وضاحت میں ہم سب مل کر اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی طریقے سے جو ہمارے عقیدے کی گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو ہمارا روڈ میپ کیا ہے؟ دیکھیں، اس سفر میں ہم 5 اہم سٹیجز سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہم بنیاد رکھیں گے، پھر رشتوں کی دیواریں کھڑی کریں گے، اس کے بعد جواب دہی کا احساس پیدا کریں گے، زندگی کو ایک مقصد دیں گے، اور آخر میں ان سب کی بنیاد پر ایک بہترین کردار تعمیر کریں گے۔ یہ 5 مراحل آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک مضبوط عمارت کی تعمیر ہو رہی ہو۔ ہر سٹیج، ہر مرحلہ پچھلی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور مل کر ایک مکمل اور مستحکم شخصیت بناتا ہے۔ تو چلیے پہلی اینٹ سے شروعات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیاد، the فاؤنڈیشن، یہ وہ پہلا اور سب سے اہم مرحلہ ہے جہاں سے ہر چیز شروع ہوتی ہے۔ یہاں ہم بچے کا تعارف اس کے پیدا کرنے والے، اس کے خالق سے کراتے ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا اس پوری تربیت کی آپ کہہ لیں روح ہے۔ اس کا مطلب ہے بچے کے دل میں یہ بات اتار دینا کہ جیسے ایک جہاز کا ایک ہی کیپٹن ہوتا ہے، ویسے اس پوری کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا صرف اور صرف ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہیں شرک سے بچانا، یعنی اس یقین میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ یہ بنیادی عقیدہ بچے کو ایک مضبوط سہارا دیتا ہے۔ اچھا، بنیاد تو رکھ دی، اب کیا؟ اب اس بنیاد پر دیواریں کھڑی کرنی ہیں، رشتوں اور ذمہ داریوں کی دیواریں۔ یہ ہے ہمارا دوسرا مرحلہ، جہاں بچے کو معاشرے میں اس کے مقام اور اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے۔ یہاں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، حقوق اور حدود، اور ان میں بیلنس قائم کرنا بہت اہم ہے۔ ایک طرف بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ان کے فرائض کیا ہیں، جیسے بڑوں کا احترام کرنا، اور دوسری طرف انہیں اپنی حدود، اپنی لمٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور اس سٹیج میں جو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی رشتہ ہے وہ ہے والدین کا۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ گھر ہی تو پہلی درسگاہ ہے، پہلا سکول ہے۔ جو کچھ بچہ یہاں سیکھتا ہے وہی آگے لے کر چلتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اس سٹیج کا سینٹرل پوائنٹ ہے، اور یہی احترام پھر اساتذہ، بڑوں اور پورے معاشرے تک پھیلتا ہے۔ اور دیکھیں، اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس قرآنی آیت سے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے فوراً بعد والدین کے شکر کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ! اس سے بڑھ کر والدین کے مقام کی کیا وضاحت ہوگی؟ یہ بچے کو سکھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے بعد سب سے بڑا تحفہ اس کے والدین ہیں۔ تو پہلے خالق سے تعارف ہوا، پھر مخلوق سے رشتوں کی سمجھ آئی۔ اب آتی ہے تیسری اور بہت اہم چیز، بچے کے اندر ایک انٹرنل کمپس، ایک ضمیر پیدا کرنا۔ عقیدہ آخرت، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین ہو کہ ہر کام کا حساب دینا ہے۔ سوچئے، جب بچے کے دل میں یہ بات اتر جائے گی کہ اس کے ہر عمل، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، تو وہ خود بخود احتیاط کرے گا۔ یہ احساس اس کا سب سے بڑا گارڈ بن جاتا ہے، خاص کر جب ماں باپ یا استاد آس پاس نہ ہوں۔ اور اس عقیدے کو، اس بیلیف کو یہ آیت اور بھی مضبوط کرتی ہے۔ جب بچے کو یہ پتا ہو کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر چھپی ہوئی بات جانتا ہے، تو وہ تنہائی میں بھی غلط کام سے رکے گا۔ سچائی اور ایمانداری اس کی فطرت کا حصہ بن جائے گی۔ اوکے، تو اب تک ہم نے اندر کی دنیا پر کام کیا، بلیفز، رشتے، ضمیر۔ اب وقت ہے اس اندرونی طاقت کو باہر لانے کا، اسے عمل میں ڈھالنے کا۔ یہ ہے ہمارا چوتھا مرحلہ، زندگی کو ایک مقصد دینا۔ یہاں ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ زندگی صرف کھانا، پینا، سونا نہیں ہے۔ نہیں، ہر انسان یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا اور اس کی مخلوق کے کام آنا۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے گھبراتا نہیں۔ اور اس مقصد بھری زندگی کے آپ کہہ لیں 4 پلرز ہیں۔ پہلا، نماز، جو آپ کا کنیکشن اپنے خالق سے مضبوط کرتی ہے۔ دوسرا، بھلائی کے کام، جو مخلوق سے رشتہ بناتے ہیں۔ تیسرا، برائی سے روکنا، جس سے پورا معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ اور چوتھا، صبر۔ مشکلات تو آتی ہیں، لیکن صبر آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ چلیے، اب ہم آتے ہیں اپنے آخری مرحلے پر،
یہ وہ منزل ہے جس کے لیے اتنی محنت کی گئی، یہ ہماری پوری کوشش کا نتیجہ ہے اور ایک کامیاب تربیت کا اصل پیمانہ بھی۔ دیکھیں، پہلے 4 سٹیجز میں ہم نے ایک مضبوط اور خوبصورت عمارت تعمیر کی۔ اب یہ جو 5واں مرحلہ ہے نا، بہترین اخلاق، یہ اس عمارت پر ہونے والا فائنل پینٹ ہے جس کے بنا عمارت کی اصل خوبصورتی نظر ہی نہیں آتی۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسی شخصیت تیار ہوتی ہے جس میں 3 چیزیں صاف نظر آتی ہیں۔ پہلی، اچھی عادتیں جو اس کی ڈیلی لائف کو آسان اور پرسکون بناتی ہیں۔ دوسری، تواضع یعنی عاجزی، وہ اکڑتا نہیں، زمین سے جڑا رہتا ہے۔ اور تیسری، انسانیت کا احساس، وہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، تربیت ایک سفر ہے، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، یہ چلتا رہتا ہے۔ اب آخر میں ایک سوال، اس پورے سفر کو شروع کرنے کے لیے ان 5 مراحل میں سے سب سے بنیادی، سب سے اہم قدم کون سا لگتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا، شاید اس میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی اشارہ ہو۔